اور جب تم نے خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت یعنی آروپ ڈالنے لگے، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اللہ یوں ہی مردے زندہ کرے گا اور تمہیں اپنے نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں جیسے ہیں کہ بلکہ ان سے بھی زیادہ کرے، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کوتوہوں سے بے خبر نہیں۔ تو اے مسلمانوں، کیا تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے؟ اور ان میں کا تو ایک سموہ وہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے، پھر سمجھنے کے بعد اسے جان بوجھ کر بدل دیتے، اور جب مسلمانوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں اکیلے ہوں تو کہیں وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو کہ اس سے تمہارے رب کے یہاں تمہیں پر حجت لائیں، کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں کہ جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا، یا کچھ اپنی من گھڑنت اور وہ نیرے گمان میں ہیں، تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں پھر کہہ دیں یہ خدا کے پاس سے ہے کہ اس کے بدلے تھوڑے دام حاصل کریں۔ تو خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے، اور خرابی ان کے لیے اس کمائی سے، اور بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن۔ تم فرما دو کیا خدا سے تم نے کوئی عہد یعنی وچن لے رکھا ہے؟ جب تو اللہ کبھی اپنا عہد خلاف نہ کرے گا، یا خدا پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ ہاں کیوں نہیں، جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اسے گھیر لے وہ دوزخ والوں میں ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر تم پھر گئے مگر تم میں کہ تھوڑے، اور تم منہ پھیرنے والے ہو۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم گواہ ہو، پھر یہ جو تم ہو اپنوں کو قتل کرنے لگے اور اپنوں میں سے ایک سموہ کو اس کے وطن سے نکالتے ہو، ان پر مدد دیتے ہو یعنی ان کے مخالف یا دشمنوں کو گناہ اور زیادتی میں، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو، اور ان کا نکالنا تم پر حرام ہے، تو کیا خدا کے کچھ حکموں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہے مگر یہ ہے کہ دنیا میں رسوا ہو اور قیامت میں سخت تر عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے، اور اللہ تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی، تو نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور ان کی مدد کی جائے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک رسول بھیجے، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں عطا فرمائی اور پوتر آتما سے اس کی مدد کی۔ تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر آئے جو تمہارے نفس کی اچھا نہیں، گھمنڈ کرتے ہو ان نبیوں میں ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہو؟ اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے کارن، تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی کتاب یعنی قرآن آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب یعنی تورات کی تصدیق فرماتی ہے،
اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے۔ تو جب تشریف لایا ان کے پاس، وہ جانا پہچانا اس سے انکار کر بیٹھے۔ تو اللہ کی لعنت انکار کرنے والوں پر۔ کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے اتاری ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، اس لیے اب یہ غضب پر غضب کے حقدار ہو گئے ہیں، اور ایسے انکاریوں کے لیے سخت رسوا کرنے والی سزا ہے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں وہ جو ہم پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں اور باقی سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ ستیہ ہے ان کے پاس والے کی تصدیق فرماتا ہوا۔ تم فرماؤ کہ پھر اگلے نبیوں کو کیوں شہید کیا اگر تمہیں اپنی کتاب پر ایمان تھا؟ اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر تشریف لایا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پیمانہ یعنی وعدہ لیا اور طور پروت کو تمہارے سروں پر بلند کیا، لو جو ہم تمہیں دیتے ہیں زور سے اور سنو۔ بولے ہم نے سنا اور نہ مانا، اور ان کے دلوں میں بچھڑا رچ رہا تھا ان کے کفر کے کارن۔ تم فرما دو کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان اگر ایمان رکھتے ہو۔ تم فرماؤ اگر پچھلا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہو نہ اوروں کے لیے، تو بھلا موت کی آرزو تو کرو اگر سچے ہو، اور کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے ان برے کرموں کے کارن جو آگے کر چکے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں، اور مشرکوں سے پرتیک کو تمنا ہے کہ کہیں 1000 برس جئیں اور وہ اسے عذاب سے دور نہ کرے گا۔ اتنی عمر کا دیا جانا، اور اللہ ان کے کوتک دیکھ رہا ہے۔ تم فرماؤ جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو اس یعنی جبریل نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا اور ہدایت اور بشارت مسلمانوں کو۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا، تو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری، اور ان کے انکاری نہ ہوں گے مگر فاسق یعنی کوکرمی لوگ۔ اور کیا جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں ان میں کا ایک فریق یعنی پکش اسے پھینک دیتا ہے، بلکہ ان میں بہتیروں کو ایمان نہیں۔ اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا، تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دی، جیسے کہ وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے یعنی کچھ جانتے ہی نہیں، اور اس کے ماننے والے ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلیمان کی سلطنت کے زمانے میں۔ اور سلیمان نے کفر نہ کیا، ہاں شیطان کافر ہوئے، لوگوں کو جادو سکھاتے، اور وہ جادو جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اترا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نیری آزمائش میں ہیں، تو اپنا ایمان نہ کھو۔ تو ان سے سیکھتے وہ جس سے جدائی ڈالیں مرد اور اس کی عورت میں، اور اس سے ضرر یعنی ہانی نہیں پہنچا سکتے تھے کسی کو مگر خدا کے حکم سے، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا نفع نہ دے گا۔ اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچیں،
کسی طرح انہیں علم ہوتا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے، کسی طرح انہیں علم ہوتا۔